اگر انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے گئے عجائبات کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی مہارت اور کاریگری سے عظیم بنا دیا۔ ان عمارات اور عجائبات میں کئی تو ایسے شاہکار بھی موجود ہیں جنہیں تعمیر کرنے کے لیے انسانوں نے اپنی زندگی کے کئی سال خرچ کر دیے اور کئی تو جان سے ہاتھ تک دھو بیٹھے۔ لیکن ان عجائبات میں سے ایک عجوبہ ایسا بھی موجود ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے، اور اس عظیم الشان سٹرکچر کی تعمیر میں سالوں نہیں بلکہ صدیاں لگ گئی۔ معزز ناظرین، آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے والے ہیں اس کو دی گریٹ وال آف چائنا کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں دیوار چین کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چین کے 9 صوبوں سے گزرنے والی یہ دیوار 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ مزدوروں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین گرامی، زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر ریاست نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ لیکن 206 قبل از مسیح تا 221 قبل از مسیح کے درمیان میں چین خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، تو اس نے تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ چین شی ہان نے اپنے اس دور حکومت میں مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ شروع میں چین نیاؤ اور چین یانگ سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار قائم کی گئی جو کہ تقریباً 5000 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے دور میں دیوار کی لمبائی اور مضبوطی پر کام کیا جاتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی کے شہنشاہوں کے دور حکومت میں مکمل ہوا۔ ناظرین گرامی، ایک اندازے کے مطابق اس دور کی منگ سلطنت کے بادشاہوں نے تقریباً 8850 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی تھی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ دوستو، شروع میں دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5500 کلومیٹر تو کبھی 6200 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، مگر یہ ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جسے چین سلطنت نے ایک دوسرے سے جوڑا تھا۔ پھر 2012 میں ایک آرکیالوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کے کل حصوں کی لمبائی تقریباً 21196 کلومیٹر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دیوار کو آخر تعمیر کیوں کیا گیا؟ تو ناظرین گرامی، چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریبی علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 عیسوی میں چین خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی فوج شمالی سرحد کی دیوار کو روند کر چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب سرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی انسانی آبادی پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1368 عیسوی میں منگ خاندان نے منگول افواج کو پھر سے چین سے نکال دیا اور شمالی سرحدوں کو پھر سے محفوظ بنا دیا۔ 1420 عیسوی میں منگ خاندان نے اس عظیم دیوار کا کام دوبارہ سے شروع کیا۔ اسی زمانے میں دیوار پر قلعے، سڑکیں اور مختلف فاصلوں پر واچ ٹاور بھی بنائے گئے تاکہ گارڈز دشمنوں پر نظر رکھ سکیں۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر کل 25,000 ٹاور تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھت پر ادھر ادھر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ واچ ٹاور ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو باقی ٹاورز تک حملے کی خبر پہنچانے کے لیے آگ جلا دی جاتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق دن کے وقت ایک ٹاور سے 620 میل دور تک سگنلز بھیجے جا سکتے تھے۔ معزز ناظرین، ایک اندازے کے مطابق دیوار چین کی تعمیر میں 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا تھا، جن میں 3 لاکھ فوجی اور باقی 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے میٹیریلز میں ریت، اینٹیں، چونے کے پتھر، لکڑی اور عام پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار چین کی تعمیر میں 3.87 بلین اینٹوں کا استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ایک پہیے پر ہاتھ سے چلنے والی ریڑھی بھی چین کے اسی قدیم دور کی ایجاد ہے، جسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار چین کا کل وزن 58 ملین ٹن ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار کسی مقام پر 25 فٹ تو کسی مقام پر 50 فٹ تک بلند ہے، اور اگر اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں یہ 15 فٹ تو کہیں 30 فٹ تک چوڑی ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں کے حملے سے محفوظ بنانے کے لیے
اس میں سے مزید دیواریں نکالی گئی ہیں۔ چین خاندان کے بعد ہان، منگ اور سونگ خاندانوں نے بھی دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار پر خرچ کی گئی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 بلین ڈالر بنتی ہے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو شہنشاہ چن شی ہوانگ ایک ظالم بادشاہ تھا، مگر دیوار چین اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، ہتھیار اور زرعی آلات بنانے اور بڑی بڑی نہروں اور کئی بڑی بڑی سڑکیں بنانے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ چن شی ہوانگ نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا، جس کے مطابق زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کی کتابیں نظر آتش کر دی گئی، اور ان کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے سکالر کو بھی اسی دور حکومت میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بزور طاقت لی گئی تھیں۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے ملک کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر میں لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس لیے اس دیوار کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کو لے کر کئی طرح کے مفروضے بھی مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ دیوار چین کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مفروضہ 1925 عیسوی کو نیشنل جیوگرافک آرٹیکل میں پیش کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ انسانی ہاتھ سے بننے والی اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلابازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، مگر دیوار چین کو انسانی آنکھ کی مدد سے اتنی اونچائی سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے دیکھا جانے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مفروضہ اس کی تعمیر کے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی ہیں، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جو دیوار کی تعمیر کرتے وقت گر کر یا کسی اور وجہ سے مر گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، جے گوان کے مقام پر ایک عظیم الشان درہ بھی موجود ہے، جسے 1539 سے 1772 عیسوی کے درمیان میں منگ خاندان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس درے کے حوالے سے ایک ماہر چینی انجینئر کی کہانی بھی بڑی مشہور ہے۔ چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جے گوان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی یہ بات حکام کو ناگوار گزری، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو تمہیں باقی سارے مزدوروں کے ساتھ 3 سال قید بمشقت بھگتنا پڑے گی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ بچ گئی تھی، تو حکام نے اس بچ جانے والی اینٹ کے متعلق پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ یہ اینٹ یہاں کوئی دیوتا رکھ گیا ہے، اگر ہم نے اس اینٹ کو اٹھایا تو ساری دیوار گر جائے گی۔ چنانچہ اینٹ کو کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا اور آج تک اینٹ اسی مقام پر اسی حالت میں رکھی ہوئی ہے۔ اس شاہکار عجوبے کو 1987 عیسوی میں یونیسکو نے عالمی ورثہ کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ پھر 20 سال بعد 2007 میں دنیا کے 7 بڑے عجوبوں کی لسٹ میں بھی اس کو شامل کر لیا گیا۔ 1966 سے 1976 عیسوی تک کلچرل ریولیوشن کے دور میں دیوار کو خوب نقصان پہنچا۔ دیوار کے قریب چینی رہائشیوں نے اس کی اینٹوں کو اکھاڑ کر اپنے گھروں کی تعمیر میں استعمال کیا، لیکن چائنا نے بہت جلد ہی اس کی مرمت کروا کے اس کو دوبارہ سے حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 عیسوی میں چین اور جاپان کے درمیان اس دیوار پر ایک جنگ بھی لڑی جا چکی ہے، جسے سیکنڈ سائنو جاپنیز وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی اس دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ اگرچہ اس دیوار کو زمانہ قدیم میں منگولوں کے حملے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر 20ویں صدی کے آخری عشرے میں اس دیوار نے دنیا کے مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل کر لی۔ دیوار چین کو پہلی بار 1970 عیسوی میں سیاحوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ دنیا کے لاکھوں انسانوں نے اس قدیم دیوار کو دیکھنے کے لیے چائنا کا رخ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق اوسطاً تقریباً 10 ملین لوگ ہر سال اس دیوار کو دیکھنے کے لیے چائنا آتے ہیں۔ یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ اس دیوار کو بہت سے ممالک کے سربراہان نے بھی وزٹ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر بھی عبور کیا ہے۔
جس میں سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی سیاح ولیم جیل نے 1908 عیسوی میں بنایا تھا، جس نے 5 ماہ میں اس دیوار کو عبور کیا تھا۔ اس کے بعد 1985 عیسوی سے 1986 عیسوی میں چند چینی باشندوں نے بھی اسے عبور کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس دیوار کو پیدل چل کر عبور کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ملتے ہیں اس طرح کی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔